اس زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرے دین کی جڑوں کو ہلائیں گے، کھوکھلا کریں گے۔ جناب امیر معاویہ کے بعد ان کا نامزد بیٹا اس حدیث کی روشنی میں سامنے آیا اور اس نے کھلم کھلا اسلامی خلافت الہیہ کے خلاف اسلام کا چولا پہن کر کے بغاوت شروع کی۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اس شراب کو جب مصطفیٰ کے قرآن نے حرام کیا تھا، سعد بن عبادہ کے گھر پہ شراب کی محفل جمی ہوئی تھی، اور جب نبی کا منادی مدینے میں اعلان کر رہا تھا کہ اے لوگوں، قرآن کا حکم آ گیا، شراب حرام کر دی گئی، تو مسلمان شریعت اسلامیہ کے کیسے پابند تھے؟ شراب جو حرز جان تھی ان کے لیے، شراب جو ان کے قصیدوں کا پیکر تھی، انہوں نے مدینے کی گلیوں میں شراب کو اس طرح بہوایا جیسے گنگا جمنا بہ رہی۔ آج اس شراب کو حلال کر دیا گیا تھا اور ایوان صدارت میں پیا جا رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایوان صدارت ہی میں شراب پیا جائے تو شراب کو حرام کون کرے گا؟ جب حکومت ہی ایک حرام کام کرنے لگے تو اس حرام کی بخشش کون کرے گا؟ اچھا، یہ کام اگر مودی بن کر کیا جاتا، اڈوانی بن کر کے کیا جاتا، اسلام کے غداروں کی بنیاد پہ کیا جاتا، کلمے کے منکروں کی بنیاد پہ کیا جاتا تو بات سمجھ میں آتی، مگر یہ کام جو کفار و مشرکین کے کرنے کا تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یزید کر رہا تھا بے شک، اور اپنے کو امیر المومنین بھی منوانا چاہتا تھا۔ آپ مجھے بتائیے، ایسی صورت میں نسل ابراہیم کا وہ فرزند جو ابراہیم کی روش پر چل کر امامت کا تاجدار تھا اپنے دور میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے بیعت کر لیتا؟ یزید نے آتے ہی پہلا فرمان جاری کیا مدینہ کے گورنر کے لیے کہ حسین سے بیعت دو۔ اب اسلامی حکومت کا تو مطلب ہے شریعت کے قوانین کا تحفظ نہ، شریعت کی تو دھجیاں اگائی جا رہی بے شک، اور اس سے بیعت مانگی جا رہی تھی جو امام تھا۔ بے شک، آپ اس نقطے کو سمجھیے کہ ساری دنیا تو ڈر کر کے بیعت کر ہی رہی تھی، گورنروں نے ہر صوبے میں بیعت کروا لیا تھا حجاز کے علاوہ۔ بے شک، آخر یزید کی مجبوری کیا تھی؟ اتنی ضد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ امام حسین اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کی حکومت میں رکھنا کیا پڑتا؟ یزید نے یہ ضد کیوں کیا کہ یا حسین بیعت کریں، یا حسین کو گرفتار کیا جائے، یا حسین کو میرے دربار میں لایا جائے؟ قتل کیا۔ سنیے، سارے جہان کے ووٹ دینے پر بھی یزید مطمئن نہیں تھا بے شک، کہ میرے کی نقاب الٹنے والا وہ موجود ہے بے شک، واہ واہ، کہ اس کے ایک اشارے ابرو پر تخت یزیدیت ہل کر آ جائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ حسین سے میں بیعت لے لوں، حسین نے اگر بیعت کر لی تو یہ بیعت اسلامی بیعت قرار دے دی جائے گی اور مجھے اسلامی خلیفہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دی جائے گا۔ بلفظ دیگر حسین سے وہ بیعت نہیں چاہتا تھا، اسلام سے بیعت چاہتا۔ ایک شرابی شریعت سے بیعت چاہتا، ایک شرابی قلت و حرمت کے قانون کا دن دہاڑے مذاق اڑانے والا، اس سے بیعت چاہتا تھا جو اس دور میں اب تنہا ذات نہیں تھا، پوری جماعت۔ کبھی کبھی ایک شخص تنہا ذات ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایک شخص پوری جماعت ہوتا ہے۔ بے شک، امام حسین صرف تنہا ذات نہیں، وہ پوری اسلامی جماعت ہے۔ بے شک، امام حسین شریعت کی پہچان تھے، امامت کے پیکر تھے،
اس نے سوچا حسین کو اگر رام کر لیا تو کہیں سے بھی میری حکومت پر غیر شرعی امور کا الزام نہیں لگ سکتا اور کوئی کھڑے ہو کر مجھے چیلنج نہیں کر سکتا۔ نواسے رسول کر لے بیعت، معاملہ ختم، آ گئی بات، امام سے کہا گیا، امام نے کہا فسق و فجور پہ بیعت، قرآن کا حکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ تو اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ نہیں، تم میں وہ حاکم جو اللہ و رسول کی اطاعت کا قلبہ اپنے گلے میں ڈالے ہو۔ اگر اللہ و رسول کی اطاعت کی بنیاد پر حکم بیعت کر رہا ہے تو بیعت لازم ہے، اور جو بیعت نہیں کرے گا واجب القتل ہے۔ اور اگر اللہ و رسول سے بغاوت کر رہا ہے اور اسلامی حکومت کا اول الامر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جیسے اول الامر سے بغاوت کا نتیجہ قتل ہے اسلامی قانون میں، ایسے ہی اول الامر ہونے کا جو شریعت توڑ رہا ہو اور اول الامر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، اس کو قتل کرنا اور اس کو اس منصب سے ہٹانا بھی ایک مرد مومن کی ذمہ داری ہے۔ بے شک امام نے صاحب انکار کر دیا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اب نتیجے میں آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، میں یہ کہانی اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ وہ نئی نسل جو ان سب چیزوں سے ناواقف ہے، اس نئی نسل کو یہ ساری تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ پڑھے لکھے مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف، اور اس کا نتیجہ ابھی مجھے راستے میں سنایا گیا، دکھایا گیا، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک پروگرام چلتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، اس میں اس ملک کے فلم اسٹار امیتابھ بچن گیسٹ ہوتے ہیں اور لوگ انعام حاصل کرنے کے لیے وہاں امتحان دینے آتے ہیں۔ ایک مسلمان لڑکا نہایت پڑھا لکھا لڑکا، تعلیم یافتہ انٹلیکچوئل ہے، وہ بیٹھا اس کروڑ پتی بننے کے لیے، اس کے سامنے 4 نام پیش کیے گئے، آپشن رکھ دیا گیا۔ جانتے ہیں مولانا کیا تھا؟ اس کے سامنے امیتابھ بچن نے اسکرین پہ ایک نام رکھا کہ تم یہ بتاؤ کہ ان 4 ناموں میں کون کون لوگ پیغمبر ہیں۔ ایک نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈالا، ایک نام موسیٰ علیہ السلام کا ڈالا، ایک نام عیسیٰ علیہ السلام کا ڈالا، ایک نام جبریل علیہ السلام کا ڈالا، اور کہا کہ بتاؤ ان 4 میں کون کون پیغمبر ہے۔ اس نے جواب جو دیا سن لیا اور آؤٹ ہو گیا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، جبریل علیہ السلام پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو جب آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے اپنی تاریخ کو جاننے میں، تو جن لوگوں کو علم کی ہوا ہی نہیں لگی ہے ان کے سامنے ہم جذباتی تقریر کریں یا ان کو پڑھائیں؟ اجلاس جذباتی تقریر کے لیے تو نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات تھی جن کی بنیاد پر امام نے مدینہ چھوڑا تھا۔ جب بیعت سے انکار کیا اور امام نے یزید کے ظلم و ستم کو پڑھ لیا تو خاندان اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر رہا ہوں، نتیجے میں اتنا بڑا بدبخت ہے کہ یہ مدینہ شریف پہ حملہ کر دے گا، اس لیے مدینے کی عزت و ناموس بچانے کے لیے آؤ ہم لوگ مدینے سے چلے چلیں، نانا سے سلام رخصتی کر لیں، ماں کا پیر پکڑ لیں، بھائی کو الوداع کہہ لیں اور حرم الہی میں پناہ لے لیں۔ اللہ کے حرم میں جو گیا وہ زمانے کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گیا۔ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ بے شک رات کے اندھیرے میں کجاوے کس لیے گئے،
سفر کے لیے عزم بالجزم ہو گیا. اور جب دنیا شب دجور کے سناٹوں میں سو رہی تھی تو امام برحق اپنے نانا کی قبر سے چمٹا ہوا. اور پھر ساری کہانی نانا آپ کے سینے پہ مچلنے والا حسین حاضر، آپ کی دوش مبارک پر آپ کا سوال حاضر. نانا آج ایک ایک کر کے ساری چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں. آپ کا پھول اب مدینے سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہے. پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا. مدینے کی رسوائی کے ڈر سے یزید کے ظلم و جبر کا سایہ آپ کے شہر مدینہ اور شہر رغبت پہ نہ پڑے. اے میرے نانا، مدینے کی حفاظت کے لیے، اسلامی قانون کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے آج مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب آپ نے اپنا وطن مکہ ہر طرح کی قربانی اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے پیش کرتے ہوئے مکہ چھوڑا تھا اور آپ مدینہ آ گئے. دیکھیے گا تاریخ نانا اور نواسے کی کیسی مماثلت رکھتی ہے. ایک دن تو تھا کہ تحفظ دین و ایمان کے لیے حسین کے نانا نے اپنا وطن مکہ چھوڑا تھا اور مدینہ آئے تھے. آج اسی دین کی حفاظت کے لیے ان کا نواسا مکہ چھوڑ رہا ہے اور مدینہ جا رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام جذباتی ہو گئے. آنکھوں سے سیلاب رحمت جاری ہوا اور روتے روتے اپنے نانا کی قبر سے چمٹ گئے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے. حضور کے جانب مبارک پہ سر رکھا، مچل مچل کے روتے رہے. کبھی مدینے کی گلیوں کو یاد کر کے روئے، کبھی مسجد نبوی کو یاد کر کے روئے، کبھی حجرہ فاطمہ کو یاد کر کے روئے. اور آج اپنی بےکسی پہ رونا ہے. پورا خاندان اکٹھا. فرماتے ہیں میرے نانا نے مجھے جب تسلی دی تو بڑی ہمت کے ساتھ میں مدینے سے نکلا. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا عالم خواب ہیں اللہم عاقل حسین صبر و اجر. اے میرے رب میرے حسین کو صبر عطا فرما اور صبر کی جزا میں اجر عطا فرما. سبحان اللہ. دیکھیے ایسا نہیں کہ ایک حادثہ تھا یا ایک کربلا والا معاملہ غیر متوقع طور پر سامنے آ گیا. نتھنگ. یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا اور اس منصوبے میں امت کے لیے لیسن تھا، سبق تھا کہ صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چل سکتا، صرف اس دعوے سے کام نہیں چل سکتا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یا تم صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائیں؟ ابھی تو تمہارے ایمان کی آزمائش بھی نہیں ہوئی. ایمان کی آزمائش. اور جو جتنے بڑے ایمان کے عہدے پہ رہا، جس کو جتنا اونچا عہدہ دیا گیا ہے، اس کا امتحان اتنا ہی سخت رہا. آپ انبیاء کرام کے امتحان کو دیکھ لیجئے، سیدنا ابراہیم کے امتحان کو دیکھ لیجئے، خود اپنے آقا کے امتحان کو دیکھ لیجئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آزمائیں گے تمہیں، ہم ابتلاء آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالیں گے تمہیں. استقامت کے ساتھ نکلنے والوں کو بھوک، فاقہ، دہشت، مال کی تباہی، اولاد کی قربانی، جان کی ہلاکت، اگر تمام تر چیزوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے ان الذین استقاموا رب اللہ کی منزل سے تم گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استقامت کے ساتھ کہا ہمارا رب اللہ ہے. لا خوف
علیہم ولا هم يحزنون. ابھی پہاڑ پہ بھی یہ مصیبت اترتی تو خدا کی قسم پہاڑ بھی رضا ہو جاتا، مگر امام حسین ساری مصیبتوں کو گوارا کر لے گئے اور پائے استقامت نہیں ہلا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے کہہ دیا تھا میرا رب اللہ ہے. امام نے کہہ دیا تھا میں راضی برضا ہوں. آپ کے راضی برضا ہونے کا جب امتحان کوئی ایسی منزل نہیں تھی جہاں امام حسین نے اپنے نانا کو محروم کیا ہو، جہاں امام حسین نے اپنے نانا کو ناامید کیا ہو، جہاں امام حسین نے اپنے نانا کو شرمندہ کیا ہو. ہر قدم پر مصطفیٰ کی روح مبارک حسین کو جنتی شہزادہ کہہ کے پکارتی رہی اور امت کے امام ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتی رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا امام حسین پورا قافلہ لے کر نکلے مدینے کو آخری صلاح. یہ کب کا واقعہ ہے؟ آپ جانتے سب ہو، مگر میں بار بار اس بات کو جو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ دل کی تختی پر سے یہ واقعات آپ کے محو نہ ہو جائیں. اب یہ قافلہ نکلتا ہے ہماری روایت کے مطابق 3 شعبان 7 ہجری مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے امام روانہ ہو. اور شعبان کے مہینے میں جب اہل مکہ کو خبر ہوئی کہ امام آ رہا ہے، آپ ذرا دیکھیں سبحان اللہ کردار دیکھیں، ابراہیمی کردار دیکھیں، ابراہیمی کیریکٹر دیکھیں، محمدی انداز دیکھیں، علوی دردرہ دیکھیں، حسنی مزاج دیکھیں. حضرات اس زمانے کے مسلمانوں میں چونکہ دور نبوت سے قریب تھے، بے شک یہ اضمحلال نہیں آیا تھا حجاز میں جو اضمحلال شام میں تھا. حجاز کے رہنے والوں کو تو مکہ مدینہ کی خوشبو گھر سے مل رہی تھی، مگر وہ نیو مسلم جو ملک شام میں تھے انہیں کہاں سے یہ شرف حاصل ہو جاتا جو شرف پہلے مکہ اور مدینہ کو حاصل تھا، بے شک جو شرف پہلے طائف کو حاصل تھا. عجیب میں تو یہ کہتا ہوں کہ سابقون الاولون کے مقابلے میں انہیں کہاں سے شرف مل جائے گا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، واہ 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 جو فتح مکہ پر بے شک جو اپنی مصلحتوں سے مسلمان ہوئے. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ کفر سے بے نیاز ہو کر اور ظلم و جبر کے کوڑے کھا کر جو لوگ اسلام لائے ہیں وہ اور ہیں. بے شک بے شک اور جن لوگوں نے کفر کی حمایت میں فتح مکہ تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کے کوڑے برسائے ہیں اور پھر فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں وہ لوگ اور ہیں. بے شک بے اور شک یہ اور آپ کے لیے قابل ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. حضرات ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں کوئی تبرہ پڑھنے نہیں بیٹھا، نہ کسی شخصیت کو میں حساب لعنت میں لا رہا ہوں جن لوگوں کے بارے میں صحابیت کی نسبت محدثین نے متعین کی. مگر اتنی بات ضرور کہوں کہ جو لوگ خلافت معاویہ اور یزید لکھ کر لعنت کا کوڑا اپنے آنگن میں ڈال رہے ہیں، میں ان سے اتنی بات ضرور کہوں گا کہ حضرت علی ایسے صحابی ہیں، آغوش نبوی کے ایسے شہزادے ہیں کہ قرآن کریم میں صحابہ کو بار بار انتباہ کیا گیا ہے. اکابر صحابہ کو ان کی لفظشوں پر قرآن نے انہیں ٹوکا ہے. قرآن نے انہیں راہ راست پہ کھڑا کیا اور انہوں نے اپنی لفظشوں سے توبہ کی ہے. یہ قرآنی آیات سے واضح ہے. مجھے کوئی مائی کلال ایک آیت دکھا دے کہ حضرت علی کے ساتھ بھی کہیں یہ معاملہ پیش آیا. علی کی تعریف و توصیف میں تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، مگر علی پر تبصرہ کرتے ہوئے کوئی قرآن کی آیت نگیٹو وے میں ہمیں نظر نہیں آتی. احادیث کا ذخیرہ حضرت علی کی تعریف و توصیف سے بھرا ہوا ہے.
اگر میرے علم میں کوئی کمی ہو تو صاحبان علم بیٹھے ہیں میری اصلاح کر دیں گے، میں رجوع کر دوں گا، مگر ابھی میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس علی کے مقابلے میں معاویہ پیش کیے جا رہے ہیں، معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث نہیں۔ بے شک اگر اہل علم پیش کریں گے میں رجوع کروں گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو، ابھی تو ان ناصبیوں سے کہیں گے تو 1000 حدیث پیش کر دیں گے جناب ابی معاویہ کے فضائل میں، اس لیے کہ بنو امیہ کے دور میں حدیثیں کمی بہت گئی، اور مولا کے فضائل میں، اہل بیت کے فضائل میں جو حدیثیں تھیں وہ چھپائی بہت گئی تھی۔ بے شک اب ایک مثال دے دوں، بے شک حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت علی کے خلیفہ ہیں، جی مولا کے مرید ہیں۔ بے شک سنیے، جب وہ حدیثیں بیان کرتے تھے اس طرح کے مجمع میں تو اسناد کے ساتھ بیان کرتے تھے، ان ابی ہریرہ ان فلاں ان فلاں، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت، حضرت ابوبکر حضرت عمر سے یہ روایت، حضرت عثمان غنی سے یہ روایت، اور کچھ حدیثیں بلا سند کے وہ بیان کرتے تھے، اور سیدھے سیدھے کہہ دیتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ تو پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا ہوائے تو سننے کے لیے نہیں بیٹھے، مستند باتیں سننے کے لیے بیٹھے۔ بے شک تو ان کے ساتھیوں نے حضرت امام حسن بصری سے کہا، حضور یہ بتائیے کہ بلا سند کے کوئی بات آپ کرتے رہیں اور سند میں راویوں کو آپ پیش کرتے ہیں، اور کچھ حدیثیں آپ ایسی بیان کرتے ہیں جن میں نہ سند ہے نہ راوی، سیدھے سیدھے آپ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا۔ تو یہ سورسز کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ واہ واہ بھئی سورس کا ذریعہ ابو ہریرہ، سورس کا ذریعہ ابو بکر و عمر و عثمان، سورس کا ذریعہ امیر الامت عبیدہ بن جراح، اور یہ جو حدیثیں آپ ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا، بلا سورس کی یہ حدیثیں آپ کیوں بیان کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کمرے میں بلایا ان کو، واہ 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 اللہ ایک بات ذہن میں رکھ لینا، یہ ظالموں کی حکومت، یہ بنو امیہ کی حکومت، یہ حجاج ابن یوسف جیسے کتوں کی حکومت ہے۔ میں جب ڈائریکٹ کوئی حدیث بیان کروں تو سمجھ جانا کہ اس حدیث کو امام علی علیہ السلام نے روایت کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے کہ علی کا نام لے کر اگر میں بیان کروں گا تو میری پیٹھ پر ظلم و ستم کے کوڑے برسا دیے جائیں گے۔ واہ واہ تھوڑا سا مجھے وقت آپ لوگ دے دیں گے، ایک روایت اور بیان کر دوں اس سلسلے میں۔ سیاہ سکہ کی معتبریت پر تو اہل سنت کو اتفاق ہے۔ نسائی شریف جن کی تصنیف ہے امام نسائی، وہ ایک مرتبہ پہنچ گئے دمشق سیریا، جی جہاں بنو امیہ کا دارالسلطنت، اعلان ہو گیا امام نسائی آئے، ٹوٹ کے پہنچے مسلمان، جامع مسجد بھر گئی۔ اب لوگوں نے فرمائش کیا کہ حضور ہمیں اللہ کے رسول کی حدیثیں سنائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے بھی موقع اچھا دیکھا، آپ نے جب حدیثیں بیان کرنی شروع کی تو مولا کے فضائل والی حدیثیں، امام حسن کے فضائل کی حدیثیں، امام حسین کے فضائل کی حدیثیں، خاتون جنت کے فضائل کی حدیثیں، سنتے 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 شامی کھڑے ہو گئے احتجاج میں۔ ارے انہوں نے کہا صاحب آپ حسن حسین، فاطمہ زہرا اور علی ابن ابی طالب کی کے فضائل کی سینکڑوں حدیثیں سنا چکے، بنو امیہ کے فضائل کی بھی تو کچھ حدیثیں سنائیے۔ تو آپ نے بے ساختہ کہا کہ کیا